تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو عام طور پہ ہم جانتے ہیں تقوی لفظ کے اعتبار سے کہ تقوی جو ہے اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں۔ تو پھر جو ہے بہت ساری قربانیاں دی لوگوں نے، بہت سارے جانور ذبح کیے، لیکن کیا اللہ کو اس کا گوشت اور اس کا خون پہنچتا ہے؟ نہیں۔ رفت منہ العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جو دنیا میں ہم جی رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، یہی سب کچھ ہمارے لیے ہے، میں نہیں، بلکہ ہمارے مستقبل کے اندر موت ہے۔ اگر ہر عمل سے، ہر گناہ سے، ہر کام سے پہلے اگر اللہ یاد ہے تو پھر وہ کام آسان ہے۔ ہم لوگوں کی محبتیں لینے کے لیے 50 کام کر دیتے دنیا کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو اس کے لیے کیا بننا ہے؟ متقین۔ اگر تقوی ہوگا تو آخرت میں نجات کے لیے بھی آسانی ہے، دنیا کے کاموں میں بھی آسانی ہے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے ایک زبردست دیوار ہے، ایک زبردست آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے کہ انسان کو روک کے رکھے گی ہمیشہ کہ وہ گناہوں کے قریب نہ جائے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو عام طور پہ ہم جانتے ہیں تقوی لفظ کے اعتبار سے کہ تقوی جو ہے اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا دلوں میں خوف ہو. اس کی جو اور تفصیل ہے انشاءاللہ میں میرے خطبے کے اگلے حصے میں بتاؤں گا. اس کی اہمیت کیا ہے تقوی کی؟ جیسا کہ ہم رمضان کے اندر دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی، جیسے رمضان میں کہا کہ روزے رکھو، اور روزے رکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا لعلکم تتقون، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اندر اللہ کا تقوی بڑھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کو بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کا پورا مہینہ ہمیں حکم دے رہے کہ روزے رکھو، کھانے پینے سے بچے رہو. مقصد کیا ہے روزوں کا؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی. اور پھر اسی طریقے سے ابھی جیسے کہ ہم نے عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینے میں جو ہے ہم نے عید الاضحیٰ کے وقت جو قربانیاں دی، اور پھر اسی طریقے سے ذی الحج کے مہینے میں جو عبادتیں کی، اگر آپ اس مہینے کی عبادتوں کو بھی دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 37 میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت، جانوروں کے گوشت اور اس کے خون نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تو پھر جو ہے بہت ساری قربانیاں دی لوگوں نے، بہت سارے جانور ذبح کیے، لیکن کیا اللہ کو اس کا گوشت اور اس کا خون پہنچتا ہے؟ نہیں، بلکہ جس نیت سے، جس اخلاص سے اور جس تقوی کے ساتھ یہ اعمال انجام دیے گئے اللہ کو وہ تقوی پہنچتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ رمضان کی عبادت لے لیجئے یا پھر ذی الحج کے مہینے میں ساری عبادتوں کو لے لیجئے، ان سب کا مقصد تقوی ہے. اور پھر اسی طریقے سے تقوی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ابھی جو میں نے 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی، سورہ نساء کی آیت اور سورہ آل عمران اور سورہ احزاب کی آیت، ان 3 آیتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں تلاوت کرتے تھے، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے عیدین کے خطبے ہو، یا پھر کوئی نکاح کا خطبہ ہو، ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت کرتے تھے. ان آیات کی بار بار تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے
کہ تقوی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا سب سے پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور آگے کہا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی مرتے دم تک مسلمان باقی رہو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی وصیت کی، تقوی کا حکم دیا. اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ انشاءاللہ آگے ایک صحابی کی روایت کے مطابق میں اس بات کو واضح کروں گا. ابھی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تقوی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے ان آیات کو بار بار تلاوت کی جاتی ہے خطبات کے اندر. اسی طریقے سے ایک اور آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے تمام لوگوں ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجہا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کئی مرد اور کئی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تو پھر ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم لوگ ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے توڑنے سے بچو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران کار ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کہا کہ اللہ سے ڈرو. اور پھر اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو وقولوا قولا سدیدا، جب بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو، یعنی بات کے اندر گفتگو کے اندر جھوٹ بولنا، دغا رکھنا یا پھر اسی طریقے سے دھوکہ، یہ سب چیزوں سے اللہ نے منع کیا. اور اللہ نے یہاں پر کہا کہ جب بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو. اور آگے کہا جب تقوی انسان اختیار کرے گا اور جب پھر سچ بولے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یصلح لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور آگے اللہ نے بہت بہترین بات کہی ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں بڑی کامیابی حاصل کر لی. آج ہم میں کا ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم کامیاب بنیں، ہم کامیاب ہو. کوئی جو ہے کاروبار کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی پڑھائی کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے جو بھی گولز ہے، اس کے جو بھی مقاصد ہے وہ اس میں کامیاب ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا فقد فاز فوزا عظیما، اس شخص نے بڑی کامیابی حاصل کر لی جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں لگ بھگ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور پھر اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم پڑھیں گے سورہ نساء تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام لوگوں کو اس کا حکم دیا تھا. پہلے کی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی وصیت فرمائی تھی اور اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی وصیت فرمائی. اسی کے پیش نظر تمام انبیاء کرام کی دعوت کا محور جو ان کی دعوت گھومتی تھی وہ تقوی تھا. یعنی انبیاء کرام بھی تمام کے تمام انبیاء کرام کی دعوت کا محور جو ہے تقوی تھا، وہ تقوی کی وصیت کرتے تھے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ شعراء آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، کہا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. سورہ شعراء آیت نمبر 108 میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اپنی قوم کو وہ ارشاد فرما رہے کہ میری اطاعت کرو اور اللہ سے ڈرو. اور پھر اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ ہود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں آیت نمبر 123 سے 126 کے اندر کہ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اور پھر صالح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ اسی سورہ کے اندر ذکر کرتے ہیں آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 144 تک. صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اور پھر لوط علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ اسی سورہ کے اندر ذکر کرتے ہیں. لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا فاتقوا اللہ واطیعون. اور شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا جس نے اپنی قوم سے کہا تھا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اپنے ماننے والوں سے فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری
اطاعت کرو۔ تو یہ تمام انبیاء کرام اس بات کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہمیت کی چیز ہے جس کی وصیت ہر نبی نے اپنی امت کو کی، اور یہ بات یہیں تک نہیں رکتی بلکہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقوی کا حکم دیا۔ جو سب سے پہلی سورت اللہ نے نازل کی سورہ علق کی، سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے کہا ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، یعنی اللہ کے نبی نے بھی تقوی کا حکم دیا۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک صحابی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے خطبہ دیا۔ صحابی کہتے ہیں فوعدنا موعظۃ بلیغہ، اللہ کے نبی نے ہمیں واعظ دی اور بڑا بہترین واعظ دیا، درفت منها العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ اور صحابی کہتے ہیں وجلت منها القلوب، اور ہمارے دل کانپ رہے تھے، ہم کو گھبراہٹ ہو رہی تھی اللہ کے رسول کے اس خطبے سے۔ تو پھر کسی ایک صحابی اٹھے اور پوچھے اے اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے اس خطبے کے اس آپ کی نصیحت سے کہ هذه موعظۃ مودع، کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی الوداع کہنے والے شخص کی وصیت ہے، جیسا کوئی شخص آخری مرتبہ مل رہا ہے اور وصیت کر رہا ہے، آپ کی وصیت سے تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے، تو کوئی ہمیں اپنا وصیت کریے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اوصیکم بالتقوی، میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک ہے وصیت اور ایک ہے نصیحت۔ نصیحت اور وصیت میں فرق کیا ہے؟ نصیحت تو عام طور پہ بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن وصیت اگر کوئی شخص کرے اور وہ مر جائے تو پورے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی وصیت کر کے مرے تھے، کیسے بھی اس کو انجام دیے، کیسا بھی اس کو کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا، اس خطبے میں بھی ایک بڑا جنب غفیر تھا صحابہ کرام کا، اللہ کے نبی نے اس وقت میں بھی تقوی کی وصیت فرمائی۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ تقوی کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور تقوی کی اہمیت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے اللہ سے تقوی مانگتے تھے۔ اگر آپ دعائیں دیکھیں گے تو اللہ کے نبی دعائیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی نصیب کر۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور دعا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، اور پھر غنا کا، اور پھر اسی طریقے سے پاک دامنی کا۔ تو اللہ کے نبی کا اس چیز کو مانگنا اس چیز کی اہمیت بتا رہا ہے کہ یہ بہت اہمیت کی چیز ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج ہم اللہ سے تقوی نہیں مانگتے، آج ہم صرف مٹیریل مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں سامان دیجئے ضرورت ہے دنیا کی زندگی کو گزارنے کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اخلاص طلب کرے، انسان اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق طلب کرے، انسان اللہ تعالیٰ سے عقیدہ مانگے، انسان اللہ تعالیٰ سے تقوی طلب کرے، یہ سب سے بڑی دعائیں ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی ایک بہترین لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے جس سے تم اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکتے ہو، اور پھر یہ تمہاری زینت کے لیے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لباس کا مقصد بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا جو لباس ہے یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ بولے اللہ تعالیٰ جو لباس ہم پہنتے ہیں کہ ہمارا جسم ڈھانکے اور ہمیں زینت ملے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، جو تقوی کا لباس ہے یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ تو تقوی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے تقوی ایک بہترین زاد راہ ہے۔ زاد راہ یعنی ایک سفر کا بہترین توشہ ہے۔ جیسے کہ انسان جب سفر پہ نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ توشے کا انتظام کرتا ہے، سامان کا انتظام کرتا ہے۔ بھائی کہیں جانا ہے، جیسے حج کا مہینہ کئی لوگ حج کر کے آئے تو ان کے پاس کیا سہولت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے حج کیا؟ حج کا سامان تھا، ٹکٹ تھا، ویزا تھا، سہولتیں تھی، پیسہ تھا، تو جس کی وجہ سے ان کا سفر ان کے لیے آسان ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ تم اپنے سفر کے لیے خرچ لے لیا کرو، اور آگے کہتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین توشہ سفر کے لیے، سب سے بہترین توشہ وہ تقوی کا توشہ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اگر تم واقعی میں عقل رکھنے والے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے، اب اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین توشہ، اب ہمارا سفر کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جو دنیا میں ہم جی رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، یہی سب کچھ ہمارے لیے ہے، میں نہیں، بلکہ ہمارے مستقبل کے اندر موت ہے، ہمارے مستقبل کے اندر، ہمارے سفر کے اندر خبر کے سوالات ہے، ہمارے سفر کے اندر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کا حساب دینا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے، وہاں تک ہمارا سفر ہے۔ تو اس سفر کا سب سے بہترین توشہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ چیز ہے جو میں اپنے لیے رکھوں جس کی وجہ سے اس سفر میں میرے لیے آسانی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تقوی کا جو توشہ ہے یہ سب سے بہترین توشہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے متقین جو ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اصل میں یہی اولیاء اللہ ہے۔ بعض لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بڑے افسانے گھڑتے ہیں کہ بالکل دنیا سے تعلق کو توڑ دو تب جا کے اولیاء بنیں گے، اللہ کے دوست بنیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ پڑھیں گے سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ہے نہ وہ غمگین ہے اور نہ کوئی انہیں اندیشہ ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ ہم لوگوں کے دوستیاں حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری محنت لگا دیتے، جو کچھ کرنا ہے وہ حد تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی لوگوں کی دوستی ہمیں ملے۔ اگر اللہ کی دوستی چاہتے ہیں، اللہ کے دوست اگر بننا چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک آخری بات اس کی اہمیت کے حوالے سے وہ یہ کہ متقین ہی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والے اور اکرام والے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت اور اکرام ان کا ہے جو زیادہ تقوی رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اللہ کے پاس اکرام اور عزت نہیں ہے کہ اچھے رنگ والے ہیں، اچھے لباس والے ہیں، اچھے پیسے والے ہیں، اچھے رسوخات والے ہیں۔ آج ہمارا جو نظریہ ہے عزت دینے اور لینے کا، اللہ کے یہاں یہ سب پیمانے نہیں ہیں۔ اللہ کے یہاں اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اب آج اس محفل میں اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے پاس کس کی سب سے زیادہ عزت ہے یہ قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ اور کیسے معلوم ہوگا؟ یہ تقوی کی بنیاد پہ معلوم ہوگا۔ تو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا عزت ہوگی، اس کا جو ہے مقام ہوگا۔ تو پھر ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہمارے تقوی کو بڑھائیں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اب ایک سوال اٹھ جاتا ہے کہ بھئی تقوی ہے کیا؟ تقوی کہتے کسے ہے؟ حقیقت میں تقوی کیا ہے؟ کیونکہ ایک مرتبہ کہیں پر جو ہے موزے جیسا ہوتا ہے نا، موزے ساکس، تو موزے کے اوپر بیان ہو رہا تھا کہ موزے کے احکام یہ ہے کہ موزے پہ اس طرح مسح کیا جائے، اور بعد میں معلوم پڑا کسی سے کہ کئی لوگوں کو موزے کیا ہے وہی نہیں معلوم تھا۔ تو اکثر ہم سن لیتے ہیں کہ تقوی اختیار کریے، تقوی بہترین چیز ہے، تقوی زیادہ راہ ہے، تقوی بہترین لباس ہے، لیکن پھر ایک سوال رہ جاتا ہے کہ بھئی تقوی ہے کیا؟ تقوی کہتے کسے ہے؟ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں گے لفظ تقوی یہ وقایا سے ہے، وقایا سے یہ لفظ تقوی ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ بچنا، پرہیز کرنا، کسی چیز سے بچنا یا پرہیز کرنا، اس کو کہتے ہیں وقایا، تقوی۔ اور جس چیز سے انسان کو خطرہ لاحق ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان محسوس کر رہا ہے کہ مجھے اس سے خطرہ ہے، اور اس خطرے سے بچنے کے لیے کوئی چیز کو حائل بنانا یا کوئی چیز کا فاصلہ کر دینا کہ بھئی وہ خطرہ مجھ تک نہ پہنچے، یا پھر کوئی رکاوٹ کھڑی کرنا، بھئی وہ خطرہ میرے پاس نہیں رہا، جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی بیریکیڈ لگا دیے کہ بھئی اس طرح وہ خطرہ میرے پاس نہ آئے۔ تو پھر جو بچنے کے لیے جو آپ دیوار لگاتے ہیں، بیریکیڈ لگاتے ہیں، یا پھر آپ جو یا کوئی فاصلہ لگا دیتے ہیں وہاں پر، اس کو کہا جاتا ہے تقوی۔ جیسے کہ انسان اپنے گناہوں کے درمیان، جو انسان کو جو گناہ کھینچتے ہیں، انسان اپنے اور گناہوں کے درمیان اللہ کے تقوی کی دیوار کھڑی کرے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ اگر تقوی ہوگا تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ایک بیریکیڈ، ایک دیوار لگی ہوئی ہے، ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے جو اسے روک رہی ہے کہ نہیں گناہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ حلال چیزوں کو بھی اللہ سے ڈر کے چھوڑ دیتا ہے۔ کیا چیز ہے جو اس کو روک رہی ہے؟ وہی دیوار ہے تقوی کی جو اسے گناہوں سے بچا رہی ہے۔ تو یہ تقوی کا معنی ہے۔ اور اسی طریقے سے گویا تقوی سے مراد کیا ہے کہ اپنے پورے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اپنے 5 اعضاء کا ذکر کرتے ہیں کہ اپنے آنکھ، کان اور زبان اور دل اور پیٹ، ان 5 چیزوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ باقی اعضاء کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا۔ یہ دیکھیے آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کی کتنی نافرمانی ہو رہی، کانوں کے ذریعے سے اتنے گانے سنتے، اتنا میوزک سنتے، اتنے غیبتیں کرتے، اور آنکھوں سے اتنی فحاشی دیکھتے کہ اللہ کا خوف دلوں میں مر چکا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے زبان سے چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، دھوکے دینا، جتنا جو زمین پہ فساد دکھ رہا ہے پورا زبان کا فساد ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے دلوں میں حسد، کینہ، کپٹ اور بغض بھرے رہنا۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ ان 5 چیزوں سے جو بچے گا، اپنے جسم کی حفاظت کرے گا، امید ہے کہ وہ آگے اپنے باقی اعضاء کو بھی گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے سہل بن عبداللہ ایک تابعی یہ کہتے ہیں اگر کوئی صحیح معنوں میں متقی بننا چاہتا ہے کہ بھئی میں متقی بنوں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دو، گناہوں کو چھوڑ دو، تم متقی بن جاؤ گے۔ اور پھر اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ ہم کیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کریں۔ جیسا ہم کبھی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی اگر ہم کو اگر اس کے بارے میں شکریہ ادا کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں نہیں بھائی یہ تو ہمارا فرض تھا، یہ تو ہمارا حق ہے، لیکن ہم پھر بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کیے۔ تو جب اللہ نے ایک آیت نازل کی کہ ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن کے اندر آیت نازل کی کہ اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو پھر اس دونوں آیتوں کو جب تطبیق کی جاتی ہے تو معنی یہ نکلتا ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اپنی استطاعت کے مطابق ڈرو، جتنی اپنی طاقت ہو اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کا حق ادا کرے مکمل۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا، اس کے تقوی کا حق ادا کرنے کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ 3 باتیں کہتے ہیں، بہت ہی اہم باتیں۔ سب سے پہلی بات کہتے ہیں ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ ایسا نہیں کہ میں رمضان میں میرے موڈ کے حساب سے اللہ کی فرما برداری کروں گا اور پھر میں میرے موڈ کے حساب سے اللہ کی نافرمانی پہ اتر آؤں گا، نہیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کے بارے میں کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کی جائے اور نافرمانی سے بچا جائے۔ اب آپ کو اس میں الگ الگ لوگ ملیں گے، بعض لوگ اطاعت تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ نہ اطاعت کرتے ہیں بلکہ صرف نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو یہ تقوی کا معیار نہیں ہے۔ ایسا شخص متقی نہیں ہے جس کے پاس گناہوں کے انبار کھڑے ہوئے ہیں اور نیکیاں اس کی زندگی میں نہیں ہیں۔ تو کہا ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہیں کی جائے۔ اور دوسری بات کہی وَإِن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان اللہ کو بھولا بیٹھتا؟ ہاں ایسا ممکن ہے۔ اللہ کو بھولنے کی وجہ سے تو 5 وقت کی نماز ضائع ہو گئی نا۔ اللہ تعالیٰ کو بھولنے کی وجہ سے ہی تو گھر میں دینداری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھولنے کی وجہ سے ہی تو گھروں میں گوشے پردے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھولنے کی وجہ سے ہی تو شریعت کا ملیا میٹ کر رہے ہیں، شریعت کو ہم شریعت کی تعلیم کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو بھلا بیٹھے۔ اگر ہر عمل سے، ہر گناہ سے، ہر کام سے پہلے اگر اللہ یاد ہے تو پھر وہ کام آسان ہے، کیونکہ بندہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے گا اور انصاف کے ساتھ کام کرے گا، جو صحیح چیز ہے وہی کرے گا۔ لیکن اگر اللہ کو بھلا بیٹھے تو پھر ایسے شخص کے لیے گناہ آسان ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہی وَإِن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، کہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے۔ اور تیسری بات کہی وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، کہ اس کی شکر گزاری کی جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ تو یہاں پر کیا کرتے ہیں اکثر لوگ؟ اللہ تعالیٰ بے پناہ بے شمار نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے۔ کیوں یہ نافرمانی آتی ہے؟ کیونکہ ان کے دماغ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ 4-5 چیزیں جو مجھے نہیں ملی اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی، اس پر انسان کا ذہن نہیں رہتا۔ اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ 4-5 چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں؟ وہ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ بازو والے کو دیکھ کے سمجھ میں آیا، اچھا اس کے پاس یہ 5 چیزیں میرے پاس نہیں ہے، تو اب سمجھ میں آیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، لہذا ناشکری کریں گے۔
جیسا سائیکالوجی کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک دیوار ہے، اس کو سمجھے اگر 500 اینٹ اگر لگائے گئے ہیں اور ایک جگہ اگر ایک اینٹ خالی ہے تو انسان کا دماغ وہ ایک اینٹ کے پیچھے جاتا پورا، ارے وہاں پر ایک اینٹ خالی دکھ رہی. تو آپ کو اللہ نے ہزاروں نعمتیں دی، اس نعمت کو چھوڑ دیے، بلکہ جو چیزیں اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق بندے کو نہیں دی اس پر یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نعمتوں کی جو ہے پامالی کرتے ہیں. تو یہاں پر بتایا گیا کہ تقوی کی علامت یہ ہے وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت، اللہ سے محبت، تو یہ ہے کہ اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا جائے کہ اللہ نے جو دیا یہی میرے لیے اللہ کے فیصلے ہیں اور اسی پر خوش ہونا ہے، اسی پر راضی ہونا ہے، یہی شکر گزاری ہے. اور اگر یہ چھوٹ گیا اور اگر آپ ڈھونڈتے بیٹھے کہ آپ کے پاس کیا کیا چیز کی کمی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو بات کہی فلا یکفر، کفر نہ کرو بولے اللہ تعالیٰ. تو 3 باتیں یہاں پر ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی سے بچا جائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی جائے، ناشکری سے بچا جائے. تقوی کے متعلق اگر آپ واقعات دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار واقعات مل جائیں گے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے، ابھی ذی الحج کے مہینے کا جو واقعہ تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانے کے لیے تک تیار ہو گئے. وہ کیا چیز تھی جو ان کو آمادہ کر رہی تھی اس چیز کے لیے، اس قربانی کے لیے؟ وہ اللہ کا تقوی تھا، وہ اللہ سے محبت تھی جو انہوں نے اپنی قربانی، اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تک وہ تیار ہو گئے. اور اسی طریقے سے آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں کہا احسن القصص، تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے بولے یوسف علیہ السلام کا. اور کہا اس قصے کے اندر کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو اصل تقوی کیا ہے؟ لوگوں کے بیچ میں اچھے رہنا، لوگوں کے بیچ میں اچھے دکھنا، یہ تقوی نہیں ہے. یہ تو انسان بچ ہی جاتا ہے، لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے گناہوں سے. اصل تقوی وہ ہے کہ جب آپ کو پورا گناہ کے لیے پوری چھوٹ ہے، آپ اکیلے ہیں، تنہا ہے، خلوت میں ہے، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، ایسے وقت میں اللہ سے ڈرنا، یہ تقوی ہے. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے تقوی کی مثال پیش کی. ایک صحابی آئے، آ کر کہا اے اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، مجھ پہ حد نافذ کری، اور اتنا ڈر رہے ہیں اللہ کے عذاب سے، کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس گناہ کی سزا بنتی ہے مجھے دنیا میں دے دیجئے، میں آخرت میں اس کی کوئی سزا نہیں چاہتا. تو اللہ کے نبی سے وہ گفتگو کر ہی رہے کہ اچانک نماز کا وقت ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے ان کو لے کر گئے، نماز پڑھ لیا. اس کے بعد پھر وہ صحابی آیا، آ کر کہا اللہ کے نبی، مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے میرے اوپر حد نافذ کریے. اتنا اللہ کا ڈر، اتنا اللہ تعالیٰ سے خوف، اپنے گناہوں کی اتنی پرواہ ہے کہ یہ گناہ ہو گیا، اس کا کیا کرنا ہے پھر اب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے میرے ساتھ نماز پڑھی ابھی؟ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی، میں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. بولے اس حدیث کی شرح میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اطلاع دی گئی تھی کہ وہ صحابی کوئی بڑا گناہ کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ بالکل چھوٹا سا گناہ کر کے آئے تھے. وہ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بھی صحابہ کے پاس اتنی بڑی ان کے پاس پرواہ تھی اس کی، جو ہے دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے یہ. اور ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، نہ تو توبہ ہے، نہ ندامت ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی ہے، اور نہ پھر ان گناہوں کو چھوڑنے کا کوئی جذبہ ہے. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے آخری بات وہ یہ کہ جو متقین ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کی صفات کیا ہے؟ قرآن مجید میں ان کے بے شمار صفات بتائے گئے ہیں. اگر آپ سورہ بقرہ کی شروعات کی آیتیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ ایمان لائے غیب پر اور نمازوں کو قائم کیے اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہے اور جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں. یہ متقین کی صفت ہے. اب اگر کوئی اللہ سے نہیں ڈر کے گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کا آخرت پہ یقین بھی نہیں ہے کہ آخرت قائم ہوگی، برپا ہوگی، اللہ کے پاس ٹھہرنا ہے، حساب و کتاب ہے. کہیں نہ کہیں آخرت پہ ایمان میں گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے گناہ پہ گناہ انسان کرتے چلے جا رہا ہے. تقوی کے فائدے اور اس کے جو ثمرات ہے، اس کے جو پھل ہے، یہ بہت زیادہ ہے.
قرآن مجید میں بہت زیادہ اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو کیا ذکر کروں تقوی کا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تقوی کا کہ انسان آسانی سے جنت میں چلا جائے گا۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا تو وہ تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر لے گا۔ ایک صحابی آیا، آ کر پوچھا، اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ پوچھے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَتَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، جس کے پاس تقوی ہوگا اور اچھے اخلاق ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اکثریت جنت میں چلے جائے گی۔ بولے تو سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ آسانی سے ایک انسان جنت میں چلا جائے گا، اور پھر دنیاوی بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ نے تقوی کے بہت زیادہ فائدے رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی مشکلات میں ہے تو تقوی مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے، اگر کوئی تنگ دستی میں ہے تو تنگ دستی سے نکلنے کا بھی راستہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کے راستے اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسے مشکلات میں ہے، پریشان ہے، چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے نجات دے، اللہ تعالیٰ کوئی بہترین راستے نکالے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، کیونکہ اللہ کا تقوی ذریعہ بنے گا ان مشکلات کو سے آسانی سے نکلنے کا۔ اور پھر اللہ نے کہا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی تقوی اختیار کریں گے اللہ ان کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں پر ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور رزق میں خالی مال نہیں آتا، لوگ سمجھتے ہیں رزق میں خالی پیسہ اور مال ہے، رزق کے اندر علم ہے، رزق کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ماں باپ دیے ہیں، تمام تر چیز ایک بڑا جامع لفظ ہے رزق۔ تو اللہ نے کہا ہم تم کو رزق دیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے۔ کب ہوگا یہ؟ جب تم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ مشکلات سے بھی نکالے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ راستے بھی بنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق بھی عطا کریں گے۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا جو معاملات کرتے ہیں، معاملات میں آسانی بھی پیدا ہوگی ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کریں گے اللہ ان کے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ بول رہے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو، جتنے کام ہیں اللہ تعالیٰ آسانی سے پورے کر دے، تو اس کی سب سے بڑی ہم کو جو فائدہ اٹھانا ہے وہ یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور نہ صرف یہ دنیاوی فائدے بلکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یکفر عنہ سیئاتہ کا معنی یہ ہے کہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ کب؟ جب بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ اور پھر آگے کہا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور ایسے شخص کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر تقوی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم میں کا ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ تقوی کو بڑھائے، تقوی کے اوپر محنت کرے اور اللہ سے ڈرے ہمیشہ، کیونکہ اللہ نے کہا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ ہم لوگوں کی محبتیں لینے کے لیے 50 کام کر دیتے دنیا کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو اس کے لیے کیا بننا ہے؟ متقین، تقوی والے بننا ہے۔ جب تقوی آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے کاموں کو بھی آسان کریں گے، ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے محبت بھی کریں گے۔ میرے تقریر کا، میرے اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ تقوی زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اس کے بغیر نہ گناہوں سے بچنا مشکل ہے، نہ دنیا کے اندر کامیاب ہونا مشکل ہے، اور نہ آخرت میں نجات کا کوئی راستہ ہے۔ اگر تقوی ہوگا تو آخرت میں نجات کے لیے بھی آسانی ہے، دنیا کے کاموں میں بھی آسانی ہے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے ایک زبردست دیوار ہے، ایک زبردست آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے کہ انسان کو روک کے رکھے گی ہمیشہ کہ وہ گناہوں کے قریب نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تقوی میں اضافہ فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون